السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں شکریہ دیتا ہوں، بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ آج سے قبل ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہر جمعرات کو ہوتے تھے، لیکن آپ ہی کے بہت اصرار پر اور آپ ہی کی خواہشات پر کہ ڈاکٹر صاحب کے ایک سے زائد پروگرام ہفتے میں ہونے چاہیے، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی، ریکویسٹ کی، اور ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف ہماری خواہشات اور ہماری ریکویسٹ کا احترام کیا، بلکہ سب سے بڑھ کر آپ کی جو خواہش تھی اس کا احترام کرتے ہوئے اس بات کے لیے آمادگی ظاہر کی کہ وہ آج سے جمعے کو بھی ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہوا کریں گے، یعنی اب ہفتے میں 2 دن، جمعرات اور جمعہ، یہ آپ نوٹ کر لیجئے۔ اور اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری جو ریکویسٹ تھی اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، اور اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا اور ہماری ناظرین کی بھی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے۔ آپ لوگوں کا شکریہ سب کا، آپ کا، کہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا۔ مجھے بہت خوشی ہے اس پلیس میں آتے ہوئے۔ یہاں پر حق ٹی وی یہ سلسلہ تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے، اور میرا آپ کا تو تقریباً کوئی 7-8 9 سال سے چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو مجھے بہت خوشی ہے اس طرح کے تعلقات جو ایک بہترین سے ایک ٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے ماحول کے اندر آگے بڑھتے رہے ہیں، بہت انشاءاللہ۔ اور ناظرین، ہم اس پروگرام کے اندر چونکہ اتنے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اتنے موضوعات پر آپ کو معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں، کہ ہم نے ڈائمینشنس کے حوالے سے بات کی، اور آج ہم کیونکہ اصل میں اس پروگرام کی مقبولیت کی وجہ سے نئے ہمارے ناظرین بھی شامل ہو رہے ہیں، نئے ویورز جو ہمارے بن رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس پروگرام کی پاپولیرٹی ہے۔ تو ہم آج جو بات کریں گے، ہم میڈیٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے، جسے ہم مراقبہ کہتے ہیں، اور بہت ابتدا سے ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کو نہیں پتہ کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، مراقبہ کیوں کیا جاتا ہے، مراقبے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، مراقبہ کر کے انسان کیا محسوس کرتا ہے، تو وہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور یہی ڈاکٹر صاحب کی خوبی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس انداز سے ساری معلومات اور انفارمیشن فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو اس کی بھی بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میڈیٹیشن یا مراقبہ ہم جسے کہیں، کیا ہے مراقبہ؟ مراقبہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے سوال کی، اور بہت اچھا ٹاپک رکھا آپ نے کہ اس چیز پہ ہم بات کریں جو انسان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، بہت اہم ترین چیز ہے، جو ہمارے عبادت بھی ہے، اس سے مراقبے سے سکون بھی ملتے ہیں، طاقت بھی ملتے ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس جیسی بیماریوں سے، غصہ جیسے بیماریوں سے، جیسا کہ ایک نیگیٹو سوچنے جیسے، ایک مثال کے طور پہ کبھی کبھی کچھ لوگ اچھی چیز کے لیے بھی برا سوچتے ہیں، شک ہوتے، شبہات ہوتے، اس چیزوں میں بہت سی چیزیں ایسی زندگی میں ابھی جو مصنوعی مشینی لائف میں جو چل رہے ہیں، تو اس چیزوں کے لیے ہمیں مراقبے کا ایک طرز سیکھنا بہت ضروری ہے، مراقبہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو کسی چیز کو انسان کو پتہ ہو کہ اس کے بینیفٹس کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ان کا انٹرسٹ خود بخود ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اصل میں مراقبے کے بارے میں بہت کم لوگ، محدود لوگ جانتے ہیں۔ مراقبہ ایک ایسا طرز ہے، عمل ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو روحانی طاقتوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور ان کی یعنی نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ سائنس کے حوالے سے نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں انسان،
جب آپ کائنات کے سول کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی بیماریاں، آپ کے جو سائیکولوجیکل باڈی ہے، جو آپ کے جو اورا ہے جسے کہتے ہیں انرجی سینٹر سے، یہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، کلین ہو جاتے ہیں. اس صورت میں انسان کو بہت سے ایسے صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جو وہ ایک اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں، عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہترین راستہ اس کا ہے کہ آج کل تو زیادہ تر یورپ اور امریکہ میں یہ جو بہت یعنی ڈیولپڈ کنٹریز ہے، وہاں پہ تو مشینی مصنوعی دنیا میں انسان اتنا کھو گیا ہے کہ اتنا بیزی ہے کہ وہ سٹریس کا شکار ہو گئے، ٹینشن ڈپریشن میں چلے گئے. تو اب انہوں نے ایک راستہ، جب میڈیکلی لوگ کیور نہیں ہوتے ہیں، سائیکلوجی کے حوالے سے کیور نہیں ہوتے لوگ، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں مراقبے کا. اور آج کل بہت پاپولر ہے مراقبہ دنیا میں، نہ صرف یہاں پر اس ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں مراقبہ جو ہے وہ بہت پاپولر. لوگ نئے نئے طریقے اور نئے جو پرانے سے چلتے آ رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، تھوڑا اپنے دلی تسکین کے لیے وہ خواب آور دوائیں لیتے ہیں اور اس طرح کی کچھ نشیلی چیزیں لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سکون ہے، ہمیں اچھائی ہے، فری ہو جائے، ٹینشن سے فری ہو جائے. لیکن وہ عارضی ہوتے ہیں. لیکن مراقبہ جو ہے وہ پرماننٹلی انسان کو سکون کی طرف لے جاتے ہیں، خوشی کی طرف لے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مراقبہ ہے کیا؟ کسی بھی چیز پہ اگر ہم متوجہ ہو، توجہ ہمارے کسی بھی چیز پہ فوکسڈ ہو، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت آسانی سے انسان کو اللہ عطا کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ توجہ کی بات ہے کہ توجہ کو مرکوز رکھنا، توجہ کو جو ہمارے صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے دی ہے وہ ایک بارش کی طرح منتشر ہوتی ہے. اب اس کو ایک نقطے پہ لانا، ایک جگہ پہ لانا اور ایک پوائنٹ پہ، ایک نقطے پہ فوکسڈ کرنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں. کہ اگر مراقبے کے دوران ہمارے توجہ اللہ کی طرف ہو، ہماری توجہ نور کی طرف ہو، ہماری توجہ روحانی طاقتوں کی طرف ہو، ہماری توجہ کسی بھی مقدس پلیس پہ یا مقدس شخصیت پہ کہیں پہ بھی یعنی ہو ہماری توجہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس منزل تک پہنچاتے ہیں. دوسری دنیا میں مراقبہ کو لوگ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کچھ جو ہے نا اس مقاصد کے لیے کہ ان کے صرف یہ بیماریاں کیور ہو جائے، سکون ملے انہیں بس. کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے روزمرہ زندگی میں، بہت ترقی کرتے ہیں مادی دنیا میں بھی، روحانی دنیا میں بھی. کچھ لوگ ہیں جو خاص ایک چیز پہ فوکسڈ کرتے ہیں کہ خاص چیز ہے ان کو تاکہ وہ اچیو کریں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائے. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ انہیں دنیا میں ایکسٹرا کچھ چیزیں حاصل کریں، تو وہ علم پہ فوکسڈ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اویئرنس، اللہ مجھے پہچاننے کی طاقت عطا فرمائے، مجھے روحانی حوالے سے. بالکل. اچھا. مجھے پہچاننے کی طاقت عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، راستہ مجھے عطا فرمائے، بتائیں، دکھائیں کہ میں اس راستے پہ چل کے، چاہے اس میں مشکلات بھی ہو، چاہے اس میں کچھ بھی ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کے جو راستے ہیں، جو وہ ایک نظام ہے، اس پہ فوکس کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ جو
نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی توجہ ارد گرد کا نہیں ہوتا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ارد گرد کا، کیونکہ ان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتے ہیں، اور وہ اس کو آواز کوئی بھی چیز ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ فوکسڈ ہوتے ہیں، ان کے تمام صلاحیتیں ایک نقطے پہ ہوتی ہے، ایک چیز پہ ہوتے ہیں، وہ طرز عمل پہ ہوتے ہیں، وہ ورڈز پہ ہوتے ہیں، وہ جو ادا کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں اس چیزوں پہ ہوتے ہیں، رکوع پہ ہوتے ہیں، سجدوں پہ ہوتے ہیں۔ اصل میں آپ کی خود کلامی کرتا ہوں، اصل میں اصل نماز تو یہی ہے کہ جس میں ہمارا اصل، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیت آپ کریں، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، لیکن خیالات جو ہیں آپ کو ادھر ادھر کے آ رہے ہوتے ہیں، صحیح، تو پراپر نماز کبھی کبھی بھول بھی جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ابھی نماز ہے آپ نے ابھی ذکر کیا، اصل نماز تو یہی ہے بالکل توجہ آپ کے اللہ کی توجہ، جسے ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری توجہ جو ہے بس اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، اور دھیان میں ہمارے ذہن کے اندر دنیاوی خیالات نہیں ہیں۔ جی آپ بات جاری رکھیں۔ جی بالکل بہترین فرمایا آپ نے کہ ہمارے خیالات ایک نقطے پہ کسی بھی کام میں، کسی بھی کام میں، کوئی بھی کام اگر انسان کرتا ہے، اگر ان کی توجہ ہے اس کام میں، تو وہ کام بڑی اچھی طریقے سے سر انجام کرتا ہے۔ آزمانے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جو ویورز بھی اپنا سکتے ہیں کہ آزمانے کے لیے آپ کسی کام پہ زیادہ توجہ دے دیں، زیادہ جلدی ہوگا، زیادہ انرجیٹک ہوں گے، زیادہ اس میں آپ جو ہے نا انوالو ہوں گے، زیادہ دلچسپی سے کریں گے، اور کوئی چیز ضرور، کوئی نئی چیز اس میں آپ کو، یعنی بہت بہتر طریقے سے وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ کچھ نئے چیز بھی وہاں سے نکل آتا ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ کام کر لے تو اس کا مطلب ہے یہ فلاں کام بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح توجہ، یعنی ایسا چیز ہے، توجہ، تمرکزی فکر ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر لحظہ، ہر ساتھ ہمیں جو ہے نا اس چیز میں کامیابی دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے بہت سے لوگ دیکھے کہ فوکس جب نہیں رہتا ہے، فکر منتشر ہوتے ہیں، ایون آپ دیکھیں کہ جو جابز کرتے ہیں لوگ، ان کے اپنے ڈیوٹی پہ توجہ نہیں ہوتے۔ جب انسان کے اپنی ڈیوٹی پہ توجہ نہیں ہے، اپنے کام پہ توجہ نہیں ہے، تو وہ بھٹکتا رہتا ہے، ان کو پروموشن نہیں ملتے ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھتے ہیں، عہدے نہیں بڑھتے ہیں ان کے، اور وہ کئی اور سے بھی آفر نہیں آتے ہیں ان کو کہ آپ واقعی ایک اچھے کارکردگی ہے آپ کی، ایک بہترین کارکردگی ہے آپ کی، تو کسی نے دیکھا کہ ان کی کارکردگی بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے، تو اس کی تعریف کہیں سنی، تو شخص کو بلایا انٹرویو کے لیے، اور انہوں نے ان کو ایک بڑا سا عہدہ دے دیے، اور بڑے سے اس سے کہیں گنا زیادہ اس کی تنخواہ ہوتے، یعنی ہر کام میں توجہ، اور ہر کام میں سچائی اسے کہتے ہیں کہ آپ ہر کام کو توجہ سے، ذمہ داری سے کر لیں تو ہو جاتا ہے۔ مراقبہ بھی ایک ایسا ہی چیز ہے۔ اچھا، Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔
Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samudayhealing.com.